اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں شب عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کی رات کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا اور آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا، ہر مشکل کام میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ شب عاشوراء کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ روایات میں بھی وارد ہوئی ہے۔ اس رات کو جاگنے والا اس کے مثل ہے جس نے تمام ملائکہ جتنی عبادت کی ہو، یعنی اس رات جاگ کر اللہ کا ذکر و ذکار کرنے سے، نوافل ادا کرنے سے، تلاوت قرآن پڑھنے سے اور مختلف تسبیحات پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے فرشتوں جتنی عبادت کی ہو۔ اس رات میں کی گئی عبادت 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ آج رات ہو سکے تو امام حسین علیہ السلام کے قرب میں، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں شب بیداری کرے تاکہ خدا اس کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار کرے جو اپنے خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ شب عاشوراء کی دعائیں ہیں، نوافل ہیں جو آج میں آپ کو بتلاؤں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں اور نوافلوں کو پڑھیں، اپنے رب کی رضا حاصل کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل کریں اور لخت جگر گوشہ بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے کی رضا حاصل کریں، جنہوں نے ہمارے لیے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی اور اپنے 72 لوگوں کا قنبہ بھی شہید کروایا۔ صرف نانا کے دین کو بچانے کے لیے، دین کی خاطر انہوں نے اپنے خون بہائے اور شہادتیں پیش کی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی رات میں آپ کو جو نوافل بتاؤں گی، جو تسبیحات بتاؤں گی، جو دعائیں بتاؤں گی، ان کو آپ خود بھی پڑھیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے، ان دعاؤں سے، ان نوافلوں سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ سید نے شب عاشوراء کی بہت سی بافضیلت نمازیں اور دعائیں نقل فرمائی ہیں۔ آج کی رات آپ نے 2 رکعت نوافل خالص اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 41 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ ان نوافلوں کو آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔
یا پوری رات آپ کے پاس ہے، اذان فجر سے پہلے پہلے جب آپ کا دل چاہے آپ ان نوافلوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کے، جو کلمات آپ کو بتائے ہیں ان کلمات کو پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کریں، ہدیہ پیش کریں، تحفے پیش کریں، امام حسن حسین کی بارگاہ میں تحفے تحائف پیش کریں۔ جن لوگوں نے کربل کے میدان میں شہادتیں پیش کی ان کے لیے آپ ان کلمات کا تحفہ بھیجیں اور اللہ رب العزت سے اپنے دل کی مرادیں پوری کروائیں۔ جو بندہ اللہ کی رضا حاصل کر لے گا، اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا اور آخرت میں اس کے لیے بہت زیادہ بلند درجات رکھے گا۔ اس کے علاوہ پوری رات آپ کے پاس ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ توبہ استغفار کا ورد کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ورد کریں، بے بہا کریں، کثرت سے پڑھیں۔ استغفر اللہ پڑھ لیں، توبہ استغفار پڑھ لیں، یا استغفار کی دعائیں ہیں جو دعا آپ کو آسان لگتی ہے اس دعا کو پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ اللہم اغفر لی۔ جو دعا، جو لفظ آپ کو آسان لگے، آپ نے ان کلمات کو کثرت سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، لیٹ کے، جیسے مرضی حالت میں آپ توبہ استغفار کا بہت زیادہ ورد کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے پوری رات میں جب آپ کا دل چاہے 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کریں۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی آپ کو کلمات آتے ہیں آپ ان کلمات کو پڑھیں، لیکن جو آج میں نے آپ کو 2 نوافل ادا کرنے کو کہا اور تسبیحات بتائی ہیں، ان کلمات کو پڑھ کے خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ دعائیں کریں اور اپنے دل کی مرادوں کو پورا ہوتا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی رات بڑی ہی عظیم و شان، بابرکت اور مقدس رات ہے، اور اس رات عبادت کرنے سے اللہ رب العزت امام حسین علیہ السلام کا ہمارے دلوں میں قرب عطا فرمائے گا، قرب ڈالے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو یزیدیوں کی طرف بھیجا تاکہ ان سے ایک رات کی مہلت حاصل کریں، کیونکہ امام شہادت سے پہلے رات بھر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، اور 10 محرم کی رات امام اور اصحاب نے شب بیداری کی اور نماز و قرآن اور ذکر الہی کرتے ہوئے آپ نے رات گزاری۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ پوری رات عبادت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر الہی کریں، دعائیں مانگیں۔ جس طریقے سے آپ عبادت کر سکتے ہیں آپ عبادت کریں، اور اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ رب العزت سے امام حسن حسین کے صدقے نیک و صالحہ اولاد مانگیں، انشاءاللہ رب کریم بہت جلد ان کی خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کرے گا اور انہیں اولاد صالح سے ضرور نوازے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔